حضرت صالح کا وصال ہو گیا اور وہ دونوں بیٹے اور ان کی ماں آپس کے اندر یہ مشورہ کر رہے تھے. ماں بیٹوں سے کہتی ہے کہ تمہارا باپ صوم و صلات کا پابند تھا، رات کو عبادت کیا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں سرب سجود ہوا کرتا تھا، رات کو زندہ کیا کرتا تھا. ماں بیٹوں سے کہتی ہے ان کی یہ عادات کو زندہ رکھنا ہے، ان کے طریقہ کار کو زندہ رکھنا ہے، رات کو بھی جاگنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے. ماں بیٹوں سے کہتی ہے کہ رات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. رات کو 3 حصوں میں گویا تقسیم کیا گیا. رات کا ایک حصہ ماں جاگتی ہے، ایک حصہ بڑا بیٹا اور ایک حصہ چھوٹا بیٹا جاگتا ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ رات کو قیام کرتی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے 10 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے. ماں رات کے پہلے حصے کے اندر 10 پارے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتی ہے اور اس کے بعد بقایا وہ قیام کرتی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں سرب سجود ہوتی ہے، نوافل ادا کرتی ہے. جب ایک حصہ ختم ہو گیا، دوسرا حصہ شروع ہو گیا تو بڑا بیٹا اٹھ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا. اس نے وضو کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی اور 10 پارے اس نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے شروع کر دی. باقی حصہ قیام کیا اور اس کے بعد جب تیسرا حصہ آیا تو اس نے چھوٹے بیٹا اٹھ گیا، اس کا چھوٹا بیٹا اٹھ گیا اور اس نے 10 پارے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس کے بعد بقایا اس نے قیام کے اندر گزارا. یہ ان کی زندگی کا معمول تھا. رات بھی ختم ہوتی اور قرآن مجید کا پورا مکمل ختم ہو جاتا. جب قرآن مجید کا پورا مکمل ختم ہو جاتا تو صبح پھر دعا کرتے، یا اللہ اس قرآن مجید کا ثواب ہمارے والد محترم کو پہنچا اور اس کی قبر کو منور فرما، اس کی قبر کو روشن فرما، اس کی قبر کو منور فرما اور تمام مسلمانوں کے روح کو پہنچا. ان کا یہ طریقہ کار تھا. اور جب وہ ماں، ان کے بعد پہلے باپ فوت ہو گیا، پھر اس کے بعد جب ماں فوت ہوگی، بیٹوں نے کہا ہم تو یہ معمول برقرار رکھیں گے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو ہم ترک نہیں کریں گے. ماں فوت ہوگی، 2 بیٹے رہ گئے، انہوں نے کہا ہم تو یہ معمول زندہ رکھیں گے اور اس معمول کو ہم برقرار رکھیں گے. دونوں بھائی آپس کے اندر مشورہ کر رہے ہیں، رات کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور وہ دونوں آپس کے اندر مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ معمول بنا لیا، رات کا آدھا حصہ ایک بھائی جاگتا ہے اور 15 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قیام کرتا ہے. جب دوسرا حصہ پھر چھوٹا بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. دوسرا بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، 15 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور قیام کرتا ہے. صبح کو پھر یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس قرآن مجید فرقان حمید کا ثواب ہمارے والد، ہماری والدہ اور تمام مسلمانوں کو پہنچا دے، اس کا ثواب. پھر ایسا ہوا، پھر بڑا بھائی فوت ہو گیا، علی فوت ہو گیا، تو چھوٹا جو ان کا بھائی تھا اس نے یہ کہا کہ اس معمول کو تو میں زندہ رکھوں گا، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو میں نہیں ترک کروں گا، بلکہ یہ معمول تو میں ہمیشہ جاری رکھوں گا. اس نے گویا کیا کیا؟ اس نے یہ معمول بنا لیا، رات کو پوری رات وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا اور قیام کیا کرتا تھا، دن کو ظہر اور عصر کے درمیان سویا کرتا تھا. اللہ رب العزت اس تھوڑے وقت کے اندر
اس کے سونے میں اتنا برکت فرما دیا کرتے تھے کہ رب تعالیٰ اس کے اس تھوڑے سے سونے کے اندر اتنا برکت فرما دیتا کہ اس کی نیند مکمل ہو جاتی۔ یہ تو ان کا طریقہ تھا۔ آج ہم اپنی اولاد کی یہ تربیت کریں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیں گے، ان کو نصیحت کریں گے، ان کو آج ہم ان کی تربیت کے اندر یہ شامل کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا پابند بنائیں گے، تو پھر اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ جب ہم چلے جائیں گے وہ نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت قبر کے اندر ہمارے حال پر رحم فرمائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے نشان کو آل پر پریس کر دیجیے تاکہ تمام آنے والی فیوچر میں قیمتی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ موصول ہوتی رہے۔ السلام علیکم۔